راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، ہمارے ہاں ایک کاؤنسلر صاحب ہیں، وہ بہت ہی اچھے ہیں۔ عام طور پر سمجھا یوں جاتا ہے کہ سیاست سے وابستہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلبی اور خود غرض ہوتے ہیں، لیکن ان پر یہ بات صادر نہیں آتی۔ کوئی بھی شخص چلا جائے دن میں یا رات میں، وہ اسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، اور بڑے اچھے اور بڑے سیدھے سادھے انسان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی بہت عزت بھی کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس بڑی دولت نہیں ہے، لیکن عزت ہے، لوگوں کا پیار ہے، لوگوں کی محبتیں ہیں۔ اور آپ خوش ہوں گے یہ بات سن کر کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے، اگر وہ الیکشن میں آ جائیں، حصہ لیں، تو وہ بڑے بڑے پیسے والوں کو مات دے دیتے ہیں، لوگ اتنا پیار ان سے کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص ہمارے خاندان میں بھی ہوتا ہے، ہمارا بھائی یا ہماری بہن یا کوئی بھی رشتہ، پھوپھی بھی ہو سکتی ہے، چچا بھی ہو سکتے ہیں، ماموں یا ہماری خالہ، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے بہت سی قربانیاں دیتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شادی کا وقت بھی گزار دیتے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خدمت کرتے کرتے، کہ ہاں میں ضرور شادی کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے خاندان کے لیے کچھ کر دوں۔ مگر دیکھنے میں یوں آیا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی پچھلی عمر میں چلے جاتے ہیں اور جب ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم انہیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے، اور ایسی شخصیات کو دیکھ کر ایسی حالت میں پھر آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ جناب، ایسی شخصیات خدا کی طرف سے ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں یا ہمارے خاندان میں ایک تحفہ ہوتے ہیں۔ ہمیں انہیں سنبھال کر رکھنا ہے، ہمیں ان کی قدر کرنا ہے۔ اگر ایسی شخصیات میں سے کسی کو بھی کبھی ہماری ضرورت پڑے، خدا ہمیں اس مقام پر لے جائے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو، تو مہربانی فرما کر ایسے لوگوں کی مدد کرنے میں کبھی دریغ نہ کیجیے گا۔ دل کھول کر ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے گا۔ آپ ایسے لوگوں کی خدمت کریں گے، خدا آپ کی مدد کرے گا، خدا آپ کا مقام بلند کر دے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک، اور ابھی حسب معمول میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پروگرام کا پتہ لکھواتا چلوں تاکہ آپ ہمیشہ ہم سے رابطے میں رہیں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں۔ آپ ہمیں کال یا میسج کر سکتے ہیں اس نمبر پر 0316 74 77 655، یعنی 0316 7477 655۔ اسی پر آپ واٹس ایپ بھی ہمیں کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ خط لکھ کر ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں ہمارے اس پتے پر، پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان۔ PCRM TV ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اور اسی طرح سے ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے PCRM فیصل آباد کے نام سے۔ تو جناب ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے۔ لیجیے ہم شامل کرتے ہیں آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز۔ اسد مراد صاحب نے ہمیں میسج کیا بڑی تفصیل سے۔ بلیدہ جناب کے گاؤں کا نام ہے، ضلع ہے کیچ اور صوبہ ہے بلوچستان۔
آپ نے لکھا محترم امجد رشید صاحب، آکاش ایمینول صاحب اور جوشوا بشیر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بعد السلام عرض ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح خیر و عافیت سے ہوں گے، آمین۔ جی ہاں جوشوا بشیر صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ آپ کا یہ کہنا اور آپ کی یہ باتیں موجودہ دور کے معاشی بحران کی عکاسی کرتی ہیں، جہاں ہر شخص خواہ وہ عام مزدور ہو یا کسی بینک کا مینیجر ہو، سب ہی اپنے اخراجات کم کرنے پر مجبور ہیں۔ پہلے لوگ بے فکری سے خرچ کرتے تھے، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ہر چیز کا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ پیارے بھائی، آپ نے ہمیں فیڈ بیک دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمیں بڑی احتیاط سے چلنا ہے۔ ایک بڑی زبردست کہانی ہے اور آپ نے بھی متعدد دفعہ اسے سنا ہے۔ حضرت یوسف کے دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ مصر میں قحط پڑا۔ اب حضرت یوسف نے پیشگی مطلع کر دیا بادشاہ کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تجویز بھی دی، ایک پورا منصوبہ بھی بنایا کہ اگر ان 7 سالوں میں آپ بڑے حساب کتاب سے چلے تو اگلے آنے والے جو قحط کے سال ہیں ان میں آپ سب بڑی آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب انہوں نے اس تجویز پر عمل کیا، بادشاہ نے بھی سراہا، تو پھر کیا ہوا کہ پورے کا پورا ملک قحط کے سالوں میں با افراط کھانا کھاتا رہا۔ نہ صرف وہ ملک بلکہ آس پاس کے ملکوں کے لوگ بھی وہاں سے آ کر اناج لے کر جایا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے حضرت یوسف کی بہت قدر کی، انہوں نے حضرت یوسف کو وقت کا حکمران بنا دیا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتے ہیں، جس طرح سے میں آغاز میں بات کر رہا تھا، یہ لوگ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہوتے ہیں۔ کسی ایک شخص کی وجہ سے پورا علاقہ بچ جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے پورا علاقہ مصیبت میں آ جاتا ہے۔ تو جناب ہمیں دھیان رکھنا ہے، جس کی وجہ سے پورا علاقہ مصیبت میں آئے اس سے اجتناب کرنا ہے، اور جس کی وجہ سے پورے علاقے میں برکت آئے یا جس کی وجہ سے پورے خاندان کی عزت بڑھے، ہمیں بھی اس کی قدر کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے بڑے اچھے لفظوں میں ہمیں فیڈ بیک دیا۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک اور میسج ہے اس وقت میرے پاس، وہ ہے رشید ناز صاحب کی جانب سے۔ جناب کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ لکھتے ہیں محترمہ عظمی یونس اور امجد رشید صاحب، آداب۔ آج کا پروگرام عظمی یونس کی پیاری سی آواز میں سنا، جس میں سامعین کو معلومات اور حالات زندگی پر مکمل آگاہی پہنچائی گئی۔ آج تبدیلی پر عظمی یونس کی گفتگو دل میں اتر رہی تھی۔ اچھی مثالیں دے کر خوب سامعین کو سمجھایا گیا۔ بہت شکریہ عظمی یونس صاحبہ۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں لکھتے ہیں۔ اس سلسلے کو اسی طرح سے آپ جاری رکھیے گا، ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے۔ جناب رشید ناز صاحب اور ناز ریڈیو لسنرز کلب کے سبھی ممبران، آپ کا تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تھے جناب آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، سنیں گے سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ اس وسیع و عریض کائنات کی وسعت انسانی عقل کو دنگ کیے ہوئے ہے، جس کا حیرت انگیز توازن اور اس کے حوالے سے سامنے آنے والے حیرت انگیز حقائق اس کے خالق کی عظمت کے سامنے ہمارا سر جھکا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سارا علم اور عقل و شعور بھی سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ اس حیرتوں بری کائنات کا سب سے حیران کن حصہ یہ کرۂ ارض ہے، جس پر زندگی سانس لیتی ہے۔ جی ہاں، یہ زمین جس پر ہم بستے ہیں۔ اگر بات کی جائے زمین کی تخلیق کی، تو خدا نے اسے بے حد حکمت کے ساتھ خلق کیا۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے حکم دیا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے۔ جو پانی جمع ہو گیا اسے سمندر کا نام دیا گیا، جبکہ بقیہ خشک جگہ کو خدا نے زمین کہا۔ یوں زمین وجود میں آئی۔ اسے خوبصورت، دلکش اور انسانوں کے رہنے کے قابل بنانے کے لیے خدا نے زمین پر مختلف اقسام کے جانداروں کو پیدا کیا اور درختوں کو اگایا۔ زمین جو کہ ہمارا آبائی سیارہ ہے، اس کا رداس 3959 میل ہے، اور یہ نظام شمسی کا 5واں سب سے بڑا سیارہ ہے، اور صرف زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جس پر زندگی ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیارہ زمین
सूरज से दुरुस्त फासले पर है। ये नुकसान दह सोलर रेडिएशन से महफूज है और इस पर जिंदगी के क़याम के लिए जरूरी कीमियाई अज्जा जैसा कि कार्बन और पानी वगैरह मौजूद हैं। इस कुराए अर्ज पर मौजूद मुतासिर कुन फूल और दरख्त, जंगली मकामात, पहाड़, ग्लेशियर्स, वादियां और खूबसूरत जानवर हमारे दिल को खुश करते हैं और हमारी रूह को फरहत बख्शते हैं और इसके साथ साथ हमारे लिए बेहद फायदेमंद भी हैं। जैसा कि पौधे हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और दूसरी तरफ हमारी खुराक में मौजूद बहुत से ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करके हमारी खुराक की फराहमी में भी अपना हिस्सा डालते हैं। इसी तरह से जानवर जमीन के माहौल के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। जहाँ पर पौधे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, वहीं पर ये जानवर भी पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया करते हैं ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल हो सके। गर्ज ये कि जमीन पर मौजूद हर एक जानदार किसी न किसी तरह से अपनी जरूरियात के पूरा होने के लिए दूसरे जानदार पर मुनहसिर है और यूं इस जमीन पर मौजूद तमाम तर निजाम में खूबसूरत तवाजुन कायम रहता है। जमीन हमारा घर है और हमें जिंदा रहने के लिए जिन भी अशिया की जरूरत है, जमीन हमें वो तमाम तर अशिया बिला मुआवजा मुहैया करती है। जमीन का माहौल 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% दीगर गैसों जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पर मुश्तमिल है। गैसों का ये कंबल गर्मी को जज़ब करता है और इसे मुनासिब सतह पर रखता है, लेकिन पिछली 2 सदियों से इंसानी सरगर्मियों की वजह से जमीन के दर्जा हरारत में 1.8 फ़ारेनहाइट तक का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जमीन के मौसमी नमूनों में तब्दीली वाक़ई हुई है। इसके अलावा इंसानों ने पहाड़ों को काट डाला, दरख्तों का कत्लेआम कर दिया और दरियाओं के पाकीज़ा और चांदी से पानी को आलूदा कर दिया। जानवरों का वो हाल कर दिया कि इनमें से कितने ही अपना वजूद खो बैठे और लातादाद की नस्लें मादूमियत के खतरे से दो चार हैं। जमीन की इसी तबाही को रोकने की खातिर और इसके बासियों में शऊर उजागर करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को यौम अर्ज मनाया जाता है, जिसका मकसद फितरी मज़ाहिर की हिफाजत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करना है। इस मौके पर मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद की जाती हैं। ये दिन हमारे मुल्क में भी मनाया जाता है। कुछ तकारीब मुनक्किद होती हैं, तकारीर की जाती हैं, दावे किए जाते हैं और फिर दिन गुजरते ही सब कुछ फरामोश कर दिया जाता है। हालांकि इस दिन कही जाने वाली बातों को हमें हर रोज दोहराने और इस सिलसिले में अमली इक़दामात करने की जरूरत है ताकि हमारा सयारा ज़मीन तबाही से बच सके और इसमें तवाज़ुन कायम रह सके, क्योंकि हमारी बका मुकम्मल तौर पर जमीनी माहौल के बरकरार रहने पर मुनहसिर है। क्योंकि खुदा ने इंसान को पैदा करने से पहले उसकी जरूरत की तमाम तर अशिया जैसा कि जानवर, पौधे, चरिंद परिंद, मछलियाँ और फजा उसके लिए मुहैया की। इस जमीन और इस पर मौजूद तमाम तर नेमतों के लिए जहाँ हमें खुदा की शुक्रगुजारी करना वाजिब है, वहीं इसकी देखभाल के मुतालिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है ताकि जमीन की रौनक और शादाबी बरकरार रह सके और इसके साथ साथ आने वाली नस्लों के लिए सयारा जमीन अपनी दुरुस्त हालत में बरकरार रह सके। यकीनन जनाब, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हम पूरी कायनात में से सयारा जमीन उस पर रहते हैं। जमीन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है और हम सब इसके रखवाले भी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि इस जमीन की हिफाजत करें। आगाज में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो अच्छे लोग होते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। यकीनन खुदा के हुजूर ऐसे लोगों का मकाम तो बुलंद होता ही है, लेकिन हम भी अपनी आला ज़रफ़ी का सबूत देते हुए ऐसे लोगों को हमेशा इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखें। जनाब कहते हैं कि मैं किसी से समझौता नहीं करता, मैं किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। एक बार जब मैं कुछ करने की ठान लूं तो जमाना जो मर्जी करता रहे, मैं टस से मस नहीं होता। लेकिन इसी बात का जब हम दूसरा रुख देखते हैं तो वो मुख्तलिफ है। जो आला ज़र्फ होता है वही समझौता करता है, जो बड़ी शख्सियत का मालिक होता है वही अपने इरादे को तर्क करता है, इसलिए कि उसमें एहसास पाया जाता है। वो खुद गर्ज नहीं होता, वो सिर्फ अपनी ही पसंद के बारे नहीं सोचता बल्कि वो दूसरों का भी सोचता है कि एक चीज मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मेरे मुताबिक तो ये बिल्कुल ठीक है, क्या ये मेरे बहन भाइयों के मुताबिक भी ठीक है, क्या उनकी दिलाजारी तो नहीं होगी। इसी तरह से मोहल्ले में या हमारे गांव में जो लोग रहते हैं या
جو ہمارے حلقہ احباب میں ہیں کہیں ان کی دل آزاری تو نہیں ہوگی؟ وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے. آپ مجھے بتائیے کیا ایسے شخص کو ہم اعلیٰ ظرف نہیں کہیں گے؟ اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی من مانی کرتا ہوں اور وہ اس بات پر اتراتا بھی ہے کہ میں کمال کا شخص ہوں چونکہ میں کسی کی نہیں مانتا. ایسے شخص کو ہم کیا ٹائٹل دیں گے؟ اس کا جواب آپ از خود اچھے سے دے سکتے ہیں جناب. لیکن آئیے جناب ہم کوشش کریں ایسی شخصیت بننے کی جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشی کا بھی خیال رکھتا ہے. آگے بڑھیں گے پروگرام میں، سنیں گے سلسلہ یوتھ ٹاک. جی لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ؟ ہمیں بہت خوشی ہے یوتھ ٹاک کے اس ایپیسوڈ کو آپ کی خدمت میں جب ہم لے کر آئے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قندیل. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیوز. تھینک یو ونس اگین. اور مجھے یاد ہے اور ہمارے سامعین کو بھی یاد ہوگا کہ آپ نے کس خوبصورتی سے پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا تھا جو وومن کو جو ہے درپیش ہے. تو آج یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے کچھ جو سولوشنز ہیں ان پر بھی بات چیت کریں، کیونکہ پرابلمز تو ہم سب کو پتہ ہی ہیں، لیکن ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم ان کو لائٹ میں لے کے آئیں تاکہ لوگ انہیں جانیں، وہ سینسٹائز ہوں تاکہ ان کا پھر سولوشن بھی نکل سکے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو ویمن کو پاکستان میں رہتے ہوئے ایشوز ہیں اپنا پوٹینشیل یوز کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے میں ان کا کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں؟ سولوشنز اس طرح سے ہے کہ ابھی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری جو سول سوسائٹی ہے، ہماری جو NGOs ہیں، انہوں نے بھی جو ہے خواتین کی ترقی کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اور اس طرح سے امپاورمنٹ جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ شروع کی جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا، جس میں جو ہے وہ ہماری فیملیز کو، ہمارے فیملی کے جو ہیڈ ہیں جو کہ میل حضرات بالخصوص، انہیں یہ سینسٹائز کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی پوٹینشیل رکھتی ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں، ترقی میں حصہ لے سکتی ہیں. اور صرف ان کا کام کرنا جو ہے وہ صرف ملک کو ترقی نہیں دے گا، بلکہ ان کی اپنی فیملی جو ہے، ان کی اپنی پرسنل لائف جو ہے، اس میں بھی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ایک نمایاں تبدیلی جو ہے وہ ان کی زندگی میں آتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ انہیں یہ باور کروایا جائے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی مردوں کے برابر ہی ہیں اور بنا کسی ڈسکریمنیشن کے. اور ڈسکریمنیشن میرے خیال میں کہ یہ گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم اپنی فیملیز میں دیکھیں، ایک مڈل کلاس فیملی کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اکثر مائیں جو ہیں وہ جیسے سپوز میل میں ہی جو ہے نا کھانا، اس میں ہی ڈسکریمنیشن شروع ہو جاتی ہے. جیسے اکثر ہماری مائیں جو ہیں وہ گھر میں کوئی سپوز چکن بنا ہے، پلاؤ بنا ہے یا کوئی اور اچھی چیز بنی ہے، تو وہ جو بیسٹ پارٹ ہے ہمارے کھانے کا وہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ ریزرو کر لیتی ہیں. تو صرف مردوں کو نہیں، خواتین کو جو ہے نا وہ بھی یہ ان کو سینسٹائز کرنا چاہیے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ بھی برابری کا ہی حق رکھتی ہیں. اب وہ کہا جاتا ہے نا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جس نے بھی کہا ہے ٹھیک کہا ہے، کچھ ایکسپیرینس کچھ آبزرو کر کے کہا. بات بڑی خوبصورت ہے کہ ہم مردوں کو تو یہ سکھاتے آئے ہیں کہ ہمیں فیمیلز کو جو ہے ایک کموڈٹی نہیں سمجھنا، انہیں ایک جو ہے ایک گڈ نہیں سمجھنا، بلکہ انہیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ پورا ایک وہ شخصیت ہے، ایک پرسن ہے، اس کے مکمل طور پہ جی وہ جذبات ہیں اور ان کی ضروریات ہیں. تو گھر سے ہی جیسے یہ پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو زیادہ خوشی منائی جاتی ہے. کچھ لوگ تو مطلب اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو مبارکباد دینا جو ہے نا وہ بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ اچھا اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی. ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مبارکباد دیں تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ مجھے شاید یہ ٹیز کر رہا ہے، ٹانٹ کر رہا ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ گراس روٹ لیول پہ ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب وہاں سے ان کو ختم کریں گے تو پھر آگے سے آگے. ہاں جی، گراس روٹ لیول پہ یہ چیزیں ختم ہوں گی تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی جائیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہی اچانک سے جو ہے وہ کوئی انقلاب آ جائے گا یا ایک دم سے چیزیں جو ہیں وہ 360 کے اینگل پہ جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. تبدیلی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی آتی ہے، اور جو آہستہ آہستہ آتی ہے میرے خیال میں یہ زیادہ ریلائبل تبدیلی رہتی ہے. وہ جو ایک دم سے چیزیں آتی ہیں وہ ایک دم سے چلی بھی جاتی ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہ جو ہماری فیملی کے جو ہیڈ ہیں جو کہ میل اور فیمیل دونوں ہی اس میں انکلوڈ ہیں، صرف انہیں سینسٹائز کروانے سے اس کے بعد اگر ہم کوئی نیکسٹ اسٹیپ نہ لیں تو میرے خیال میں ترقی پھر بھی نہیں ہوگی. ہمیں اپرچونٹی کے موقع جو ہیں دونوں کو ہی برابر کے ہی میسر کرنے ہیں، فراہم کرنے ہیں.
اور ہمیں اسے اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے اور اس کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو فروغ دینا ہے جی. اور یہ بہت ضروری ہے، صرف اس لیے ہی نہیں کہ کوئی ایسی جو شخصیات ہیں ان کو ان کے رائٹس دلانے کے لیے، بلکہ اس کے جو آؤٹ کمز ہیں انہیں بھی اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے. تو قندیل بہت اچھی رہی آپ کے ساتھ گفتگو اور بہت کچھ ہم نے سیکھا اور یقیناً ہمارے سامعین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اس گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا. ہم بھی جو ہمارا یہ پروگرام ہے یوتھ ٹاک، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم کسی طرح سے ان چیزوں کو فروغ دے سکیں تاکہ لوگوں کی جو اسٹیریوٹیپیکل تھنکنگ ہے اس میں تبدیلی آ سکے. اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لیول پہ رہ کے کس طرح سے جو ہے وہ چینج ایجنٹ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اب یہی نہیں ہے کہ ہر بندے کو یہ فیسلٹی موجود ہے، اس کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے سینسٹائز کرے. آپ کسی آرگنائزیشن کا پارٹ بن سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے جو اویئرنیس کے پروگرامز ہیں وہ NGOs آرگنائز کرواتی ہیں تاکہ ان کی جو یوتھ ہے، جو ان کی ابھی جو نیکسٹ جنریشن جو آ رہی ہے اور جو ہے موجودہ، ان کی زندگی میں جو ہے وہ مثبت تبدیلی آ سکے. بہت خوبصورت آپ کے ساتھ گفتگو رہی. تھینک یو سو مچ. بہت کچھ ہم نے اس میں سے جو ہے وہ سیکھا. سامعین، آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہم نے سنا سلسلہ یوتھ ٹاک. جناب، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو پروگرام پسند آیا. پھر سے گزارش کروں گا کہ آئیے اپنے آس پاس ہم نظر دوڑائیں اور ایسے لوگوں سے محبت کریں. ایک لمحے کے لیے ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو اپریشیٹ کریں کہ بھائی یا بہن شاباش، آپ کا ہونا ہمارے لیے برکت کا سبب ہے، آپ کی موجودگی ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے. تو آپ دیکھیں گے وہ شخص کتنا خوش ہو جائے گا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جائے گی اور وہ اور بھی زیادہ جذبے سے انسانیت کی خدمت کرنے لگے گا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ رہنے لگے گا. امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس بات پر عمل کریں گے. آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں ہم سب کو چھو لے اور بڑی برکت عطا فرما. ہمارے لسنرز پر تیرا خاص ہاتھ بڑھا رہے. اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری کو دور کر دے، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دے. میں تیری منت کرتا ہوں کہ اگر کوئی ان دنوں بحران کا شکار ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، بے روزگار ہو چکا ہے، تو منت کرتا ہوں کہ اس کا کاروبار چمک اٹھے اور پہلے سے جن کے کاروبار ٹھیک ہیں، جن کی جابز ٹھیک ہیں، تیری منت کرتا ہوں ان کے کاروبار میں، ان کی جابز میں، ان کے روپے پیسے میں تیری برکت آ جائے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.